ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے مختصر سے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ و اما نوالہ کلام ربانی کی اس آیت مقدسہ کے مختصر سے حصے میں ارشاد فرما رہا ہے: فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر تم ایمان لے آتے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کے ایمان لانے کی طرح، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم کیا ہو؟ ہدایت یافتہ ہو، یعنی ہدایت والے ہو، ہدایت تم کو مل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ہم کو ایمان، کن کے ایمان لانے کی طرح حکم دے رہا ہے؟ ان لوگوں کی طرح۔ تو ان سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں
جن لوگوں کے ایمان لانے سے متعلق ہم کو اللہ نے حکم دیا وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی تمہارا ایمان ہو تو ان کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہو تو تم کامیاب ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہم کو ایمان میں کیسا ایمان لانا چاہیے؟ وہ جس طرح سے ایمان لائے، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا زہد و تقوی کیسا تھا، ان کے شب و روز کیسے تھے، ان کی ریاضتیں، ان کے مجاہدات کیسے تھے، ان کا اللہ کی ذات سے تعلق کیسا تھا، حضور علیہ السلام کی ذات اطہر سے تعلق ان کا کیسا تھا، یہ تمام ان کے نقش قدم پر تم چلو گے، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہے۔ اب ہم کو دیکھنا کن کی زندگی کو ہے؟ اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھنا ہے، کیونکہ ان کی طرح ایمان لانا ہے تو جب لازمی بات ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے زہد و تقوی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے شب و روز کو دیکھنے کی ہم کو ضرورت ہے، وہ کس طرح سے اللہ پر، رسول اللہ پر اپنی مالی جانی بدنی ان کی قربانیاں کیا تھے، ہم کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب انہی میں سے اس مہینے کی 18 تاریخ کو جن کی شہادت ہوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آج مختصر ان کی زندگی کے حوالے سے آپ حضور علیہ السلام سے آپ کا جو عشق تھا، جو محبت تھی، اور حضور علیہ السلام کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت تھی، صرف اس پہلو کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مختصر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ مختصر سے وقت میں ساری زندگی مبارکہ کا دیکھنا اور آپ کے شب و روز، آپ کا زہد و تقوی اور آپ کی خیر و خیرات لیل و نہار کو دیکھنا دشوار ہے۔ اسی لیے اس مختصر سے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے آپ کا جو تعلق، آپ کا جو عشق تھا، انشاءاللہ اسی پر چند باتیں آپ حضرات کی گوشے گزار کی جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ ہم کو ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کے زندگی کے اس عکس کی خیرات بھی اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو سمجھو ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے کہا جاتا ہے۔ کیوں نور والے کہتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کی دو شہزادیاں، یعنی دونوں لڑکیاں کسی کے نکاح میں دیے گئے ہو، تاریخ کے اندر کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اپنی ایک لخت جگر کو آپ کے نکاح میں دیتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے کے بعد ایک عرصہ گزرتا ہے، گزرنے کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ وصال ہونے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہو گئے کہ میں اتنی اعلیٰ نعمت حضور علیہ السلام کی شہزادی کو میں کھو دیا، یہ بڑی نعمت جو میرے گھر میں تھی، میں اس نعمت کو میں کھو دیا۔
وہ غم ستا رہا تھا، اداسی میں بیٹھے ہوئے تھے، غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ عثمان بہت غم زدہ ہے، عثمان اپنی اہلیہ کے جانے کی وجہ سے بہت غم زدہ ہے، تو یہ خبر جب حضور علیہ السلام کو پہنچتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور ایک لخت جگر کو آپ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام کلثوم آپ سے نکاح کرا دیتے ہیں۔ کرانے کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اور غم کی کیفیت اور بڑھ گئی، پہلے ہی میں ایک نعمت کو کھو دیا تھا، پھر اس کے بعد اور ایک نعمت کو بھی میں کھو چکا ہوں۔ یہ غم جب آپ کو ستا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ بیان فرماتے ہیں، اگر اللہ نے ایک روایت کے مطابق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں بھی اگر عطا کرے تو میں ایک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا، اگرچہ وہ انتقال کر جائے تو پھر اور ایک میں ان کے نکاح میں دیتا، اسی طرح سے 40 کی گنتی کو میں مکمل کر دیتا۔ اور ایک روایت میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 100 لڑکیاں عطا فرماتا تو میں ایک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا، اور وہ انتقال کر جائے تب پھر میں اور ایک شہزادی کو ان کے نکاح میں دیتا، یہاں تک کہ 100 کی گنتی مکمل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا عشق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا تھا آپ اندازہ لگائے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غم تھا حضور علیہ السلام کی شہزادی کو میں کھو چکا ہوں، کہ وہ نعمت کو میں کھو چکا ہوں، تو آپ کا جو تعلق، آپ کا جو عشق تھا، کیسا عشق تھا کہ زندگی کے اندر مثال قائم نہیں کی جا سکتی، نہ مثال دی جا سکتی ہے، ایسا عشق آپ کے اندر تھا۔ حضور علیہ السلام کو بھی عشق اتنا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنا عشق تھا۔ تو ایسی نعمت کو جب کھونے کے بعد آپ ایسے غم زدہ ہو گئے، اب لوگ تانا مارنے والے ہر دور کے اندر ہوتے ہیں، کہ اسی طرح جب وہ تانوں کو سن رہے تھے اور غمگین ہو گئے کہ کیا قسمت ہے کہ میں ایسی نعمت کو کھو چکا ہوں۔ تو ایسی نعمت کو جب کھو چکا ہوں آپ غم زدہ ہو رہے تھے، حضور علیہ السلام یہ خوشخبری ان کو دے رہے ہیں۔ ذرا غور کرے عزیزان محترم، ایک بندہ اپنے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے داماد کو جب چنتا ہے تو داماد کے اندر اچھی کوالٹیز کو دیکھتا ہے، اچھی خوبیوں کو دیکھتا ہے کہ یہ خوبیوں کا حامل ہے یا نہیں ہے، ہر اعتبار سے دیکھتا ہے، اور دیکھ کر جب جا کر وہ اپنی بیٹی کو حوالہ کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر کی خوبیاں پسند آئے، اگر اس کے اندر کی تمام چیزیں اس کو پسند آتی ہے، جب جا کر وہ دل کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے میں کروں گا، تو حضور علیہ السلام کو کیا کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خوبیاں، وہ کمال، وہ عشق، وہ محبت، وہ رب سے لگاؤ، وہ رب کی محبت، وہ مصطفیٰ کی محبت، اسلام کی محبت، ایمان کی محبت، وہ زہد و تقویٰ، کیا کیا مصطفیٰ کو پسند آیا ہوگا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جب رسول اللہ کو یہ پسند آ جائے ان کے اندر کا ایمان، اب وہ کیا کمال کے ایمان والے ہوں گے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جوہر سے نوازا ہوگا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رسول جس کو پسند فرمائے ان کی پسند اعلیٰ سے اعلیٰ پسند ہے، اور جب مصطفیٰ جن کو پسند فرمائے ان کے تعلق سے ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ مصطفیٰ نور والے،
مصطفیٰ کا گھرانہ نور والا، مصطفیٰ کے شہزادیاں نور والے، مصطفیٰ کے آل اولاد نور والے، اور مصطفیٰ کے اہل بیت اطہار نور والے، اور قیامت تک جو سلسلہ چلتا ہوا آئے گا وہ سب نور والا ہے۔ اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں آپ کو دو نور والے کہنے کی وجہ یہی ہے کہ ایک کے بعد دیگر حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادیوں کو آپ کے نکاح میں دیا، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کیا عشق تھا عزیزان محترم! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے کو پسند فرما لے، دنیا اور آخرت کامیاب ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ جب انسان دنیا کے اندر اپنے داماد کو پسند کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر خوبیاں دیکھتا ہے، تو مصطفیٰ کیا کیا خوبیاں ان کے اندر دیکھے ہوں گے۔ اندازہ لگائے معزز سامعین اکرام، کیا رتبہ ہے، کیا مقام و مرتبہ آپ کا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے ایسے عاشق تھے، ایسے عاشق تھے، مسجد کے اندر تشریف لانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ وضو کرتے ہیں، اچھی طرح سے وضو کر دیے، کرنے کے بعد تمام فرائض ادا ہو گئے، سنت ادا ہو گئے، وضو سے فارغ ہو گئے، وضو سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر مسکرانا شروع کر دیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھ کر عرض کرنے لگے، یا سیدی کوئی ہنسی خوشی کی بات تو نہیں ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو، کوئی ہنسی کی بات آ گئی ہو، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے مسکرانے کی؟ وہ صحابہ تھے، صحابہ کے ایک ایک ادا پر نظر رکھا کرتے تھے، ان کی ایک ایک ادا کے اندر کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ نظر رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے پوچھنے لگے، عرض کرنے لگے، اے ہمارے سردار، اے عثمان غنی، یہ تو بتاؤ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، وجہ کیا ہے مسکرانے کی؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی اور وجہ ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں نے مصطفیٰ کو اس مقام پر وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اور مصطفیٰ جب وضو سے فارغ ہوئے، کھڑے ہوئے تو مسکرائے، تو وہ ادا میں اپنانے کے لیے میں مسکرا رہا ہوں، کوئی غرض نہیں۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ میرے رسول مسکرائے اسی لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ کیا محبت ہے عزیزان محترم، کیا عشق تھا حضور سے، کیسی محبت تھی! کوئی دنیا سے غرض نہیں، کوئی ہنسی مذاق کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، مسکرانے کا بھی کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، تب بھی آپ مسکرا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، میرے رسول مسکرائے اسی لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ کیا محبت تھی عزیزان محترم! رسول کا مسکرانا اور خود ان اداؤں پر چل کر اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو ٹھنڈک محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان مبارک سے حضور ارشاد فرما دے، جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مال کی ضرورت ہے، حرم کعبہ کے اندر جگہ کی وسعت کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، ہر میدان میں آپ مال پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مدینہ المنورہ کی جو سرزمین ہے، آپ کی خیر و خیرات، آپ کا راہ خدا میں مال کا لٹانا، اگر میں اس ٹاپک پر ہی اگر کرتے چلوں تو اسی پر وقت ہو جائے گا۔ باقاعدہ اس پر میرے ایک عنوان سے یوٹیوب چینل پر باقاعدہ میرا ایک عنوان سے بیان بھی موجود ہے، میں اس طرف اب جانا نہیں چاہتا، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں۔ مسجد نبوی کا تعلقات کی جب بات آتی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مال کی ضرورت ہے، تو آپ بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرا مال آپ کے سامنے حاضر ہے، جتنا مال ہوگا میں دینے کے لیے تیار ہوں،
دو یتیم بچوں کی جگہ تھی، ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد بیٹا تم کیا رقم چاہتے ہو یہ تو پوچھو، مسجد نبوی کی توسیع کرنا ہے، تو جو بھی رقم وہ پوچھے تو وہ نکال کر دے دیا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے، اور مسجد نبوی کو توسیع کیا گیا۔ ایک تو مقامات نہیں عزیزان محترم، جب جب مصطفیٰ کی زبان مبارک سے الفاظ جاری ہوتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش فرما دیتے۔ مسجد سے باہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کے دست کا گوشت منگاتے ہیں، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گوشت منگاتے ہیں، اور وہ گوشت کھانے کے بعد مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھتے ہیں اور دیکھ کر عرض گزار ہوتے ہیں، اے عثمان معاملہ کیا ہے؟ اب کوئی کھانے پینے کا وقت تو نہیں ہے، کیوں کھایا جا رہا ہے؟ کیوں خاص طور پر دست کا گوشت منگا کر آپ نے کیوں تناول فرمایا اور نماز کے لیے کیوں تشریف لائے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی وضو وغیرہ بھی نہیں آپ نے فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں یہ سنو، وجہ جاننا چاہتے ہو؟ ہاں بے شک اب کھانے پینے کا کوئی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی وقت بھی نہیں ہے، لیکن مجھے حضور علیہ السلام کی وہ ادا یاد آ گئی کہ مصطفیٰ اس مقام پر بکری کے گوشت کے دست کا گوشت تناول فرمائے، کھائے، اور کھانے کے بعد مسجد میں مصطفیٰ تشریف لائے اور تشریف لا کر نماز ادا کیے، تو مصطفیٰ کی وہ ادا مجھے یاد آ گئی، اسی لیے میں وہ ادا کو یاد کر کے میں اس ادا کو اپنانے کے لیے بکری کے گوشت کا دست کا گوشت میں لیا اور لے کر میں کھا کر مسجد میں آ کر میں نے نماز ادا کیا۔ اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ گوشت کھا کر وضو بنانا چاہیے، ایسا کوئی حنفی مسلک کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آپ آ کر نماز ادا کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو میں نے ایسا کرتا ہوا دیکھا اور میں وہ ادا کو اپنا کر میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اور نماز ادا کر رہا ہوں۔ البتہ معزز سامعین کرام بات آ گئی تو ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اونٹ کا گوشت جو ہوتا ہے جب اگر وہ کوئی انسان جو ہمارے لیے حلال ہے، حنفی مسلک کے اندر جب کھایا جائے تو ہمارے پاس تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کلی اگر کر لیے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ احادیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام اونٹ کا گوشت تناول فرمائے، اس کے بعد آپ کلی کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد حضور علیہ السلام وضو بنائے، اسی لیے ہم وضو کریں گے۔ حنفی مسلک کے اندر کیا ہے، وہاں پر مزمزہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، عربی زبان کے اندر مزمزہ کہتے ہیں، کلی کو کہتے ہیں، سرکار کلی فرمائے اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لائے ہمارے پاس، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تازے وضو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کلی کر لیا جائے تو زبان کے اندر، منہ کے اندر جو بھی اگر کچھ بو ہو تو وہ خارج ہو جائے گی، نکل جائے گی، اس کے بعد ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو الغرض بات آ گئی تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہین حیات میں ایسے عاشق رسول تھے، ایسے مصطفیٰ کا عشق آپ کے اندر تھا، ایک ایک ادا کو دیکھتے وہ اپناتے ہوئے چلے جاتے، ایک ایک ادا کو دیکھتے وہ اپناتے ہوئے چلے جاتے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، 1400 کم و بیش 1500 کی بھی روایت آتی ہے، صحابہ کے ساتھ مصطفیٰ عمرہ کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، اس مقام پر حضور علیہ السلام صحابہ کرام تقریباً 14 یا 1500 صحابہ کرام وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟
6 سال ہو گیا مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر، اب کیسے داخل ہو؟ ہم احرام کی حالت میں ہے، کفار اور مشرکین اگر جنگ چھیڑ دے تو احرام کی حالت میں لڑنا جھگڑنا سب کچھ منع ہے، تو ہم پلٹ کر ان پر وار بھی نہیں کر سکیں گے، کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی ایک قاصد کو، کوئی ایک سفیر کو وہاں پر روانہ کرے، کوئی قاصد وہاں پر اگر چلے جائے اور ہمارا پیغام لے کر وہاں پر جائے، ہمارا پیغام ان کے سامنے رکھے تو ان کی کیا کیفیت ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں معلوم ہوں گے۔ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کن کو بھیجے؟ تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا تو آپ بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں جاؤں گا تو معاملہ سدھرنے کے بجائے اور بگڑ جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں، یہ جتنے کفار اور مشرکین ہیں کفر کی حالت میں تھے تو میں ان کی ایک تک چلنے نہیں دیا، اور میں ان کے کفر و شرک کا جو مشن ہے اس کو ختم کرتا رہا، اور اب وہ پرانی جب یادیں اگر انہیں آ جائے تو وہ ظلم و زیادتی پر کہیں اتر نہ جائے، تو معاملہ سلجھنے کے بجائے کہیں بگڑ جائے گا۔ پھر مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا، صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، اس لیے کہ آپ بڑے تاجر تھے، تجارت کے بہت بڑے تاجر تھے، وہاں کے مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے تاجرین سے آپ کا تعلق تھا، کاروباری تعلق تھا، رشتہ داری کا تعلق تھا، بات بن جائے گی، اسی لیے عثمان کا انتخاب کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا وہ پیغام لے کر مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، بڑے بڑے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کرنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ تم سے کوئی پرانی جو تعلقات میں جو تم نے ہم کو ظلم و زیادتی کیا نہ اس کا کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، کچھ نہیں، بس ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دے۔ بڑے بڑے کفار اور مشرکین وہ کہنے لگے کہ ہم عمرے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اب ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بات بن نہیں پائی، آپ کہنا شروع کیے کہ نہیں ہم عمرہ کر کر نکل جائیں گے، کسی بھی صورت میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سمجھ گئے کہ یہ ماننے والی قوم نہیں ہے، اب یہاں سے واپس ہونا ہی بہتر ہے۔ جب لوٹ کر آپ جانے لگے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بڑے بڑے وہاں کے سردار یہ کہنے لگے، اے عثمان اب آئے ہو خانہ کعبہ کا طواف کر لو، تمہارے لیے اجازت ہے، حجر اسود کا بوسہ دینا چاہتے ہو دے لو، تمہارے لیے اجازت ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا چاہتے ہو دے لو، تمہارے لیے اجازت ہے، کیونکہ رشتہ داریاں اتنی تھی، کاروبار کے تعلق اتنے تھے، اب تم آ گئے ہو تو ہم تم کو اجازت دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہے تو خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے تھے، صفا مروہ کی سعی کر سکتے تھے، حجر اسود کا بوسہ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ سنو عزیزان محترم، آپ بیان فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کروں یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے، میرے رسول جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے تم اجازت نہیں دے رہے ہو تو میں رسول اللہ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا طواف میں نہیں کروں گا۔ اب غور کریں عزیزان محترم، کیا اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر لیتے، عمرہ کر لیتے تو شریعت کے اندر کیا یہ گناہ تھا؟ معاذ اللہ گناہ بھی نہیں تھا، آپ چاہے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ اپنی زبان حال سے یہ پیغام یہ میسج دے رہے ہیں مجھے ایمان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا،
مجھے اسلام ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، مجھے شریعت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، مجھے طریقت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، مجھے معرفت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، مجھے حقیقت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ ہر چیز گویا کہ کائنات کی ہر چیز مجھے جب معلومات ہوئی ہے، مجھے ملی ہے، خانہ کعبہ کی حرمت کا پتہ چلا ہے، خانہ کعبہ کو ہم قبلہ بنائیں گے یہ پتہ چلا ہے، ہر وہ چیز ہمیں ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ تو وہ رسول کو چھوڑ کر عثمان کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا عثمان کو گوارا نہیں ہے۔ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، زبان حال سے یہ پیغام دے رہے ہیں، عثمان چاہے تو طواف کر سکتا تھا لیکن رسول اللہ کو چھوڑ کر کرنا عثمان کو گوارا نہیں ہے۔ تو آپ آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، حقیقت میں عبادت وہی ہے جو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق نچھاور کیا جائے، مصطفیٰ کے عشق میں نچھاور کیا جائے، حقیقت میں عبادت وہی ہے، اور عبادت اسی کا صلہ اللہ، وہی عبادت رب کو قبول ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کر انسان چاہے لاکھ عبادت بھی کر لے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ہر عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھ دیا؟ مصطفیٰ کی اداؤں کو رکھ دیا۔ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، سارے کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، مگر نفل کیسے کرے، کیسے قبلہ رو ہو، کیسے جھکے، کیسے اٹھے، کیسے رکوع کرے، کیسے سجدہ کرے، ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ادا کو رکھ دیا ہے۔ اور جب تم نماز ختم کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، میرے رسول پر درود و سلام نہیں پڑھیں گے تو تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے ان لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ عثمان مصطفیٰ کے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ واپس آ گئے اور یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں ایک رشک ہو رہا تھا، عثمان کی قسمت کے کیا کہنے، 6 سال بعد خانہ کعبہ کا دیدار آپ کر رہے ہیں، شاید عثمان آنے میں تاخیر ہو گئی، بات چیت کر کے آنے میں تاخیر ہو گئی، یہاں پر صحابہ کے درمیان میں خبر اور عام ہو گئی۔ کیا خبر عام ہو گئی؟ ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر شہید کر دیا۔ صحابہ جذبات میں آ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم عثمان غنی کے شہادت کا بدلہ ان سے ضرور لیں گے اور وہ بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے عثمان باحیات ہے یا شہید ہو گئے، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے، رشک ہو رہا تھا، کیا عثمان غنی کے کیا کہنے خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، یہ رشک ان کے دل کے اندر تھا۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اسنان میں یہ ہو گیا کہ خبر پھیل گئی، حضور علیہ السلام تمام صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، جس بیعت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے کے اندر ارشاد فرما دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیعت سے راضی ہو گیا جب آپ ان سے بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیعت سے راضی ہو گیا۔ بیعت لینے کے بعد اب دیکھو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام 1500 صحابہ میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ سنو، یہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کے ہاتھ کو میں اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت لے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنا سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ کیا محبت ہے عزیزان محترم، کیا عشق ہے
کیا وارفتگی ہے، غور کرے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ان کی طرف سے میں بیعت لے رہا ہوں۔ اب غور کریں، اس پر بہت سارے شکوک و شبہات کو تاریخ کے اندر لوگ اٹھاتے ہیں، میں صرف مختصر جواب دے رہا ہوں۔ بیعت زندوں کی لی جاتی ہے یا مردوں کی لی جاتی ہے؟ زندوں کی لی جاتی ہے۔ تو یہاں پر تمام لوگوں کے مسئلے کو حل فرما دیے۔ عثمان ابھی باحیات ہے، شہید نہیں ہوئے، باحیات موجود ہے۔ سرکار یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ اشارہ دے رہے ہیں عثمان باحیات ہے، تبھی تو میں میرے ہاتھ کو یعنی میرا ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے میں ان سے بیعت لے رہا ہوں۔ تو یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ وارفتگی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ کی محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی حد درجہ تھی کہ آپ کا جب وصال ہونے آیا، ایک صحابی رسول کو آپ خواب سنا رہے ہیں، میں رات میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں دیکھا، ظالموں نے بلوائیوں نے 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، گھیر لیا گیا، پانی کو بند کر دیا گیا، کھانے کو بند کر دیا گیا، کوئی چیز آپ کو نہیں دی جا رہی ہے۔ تو 40 دن تک آپ کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اندازہ لگائے 40 دن تک بھوکے پیاسے ہیں، کیا روحانی طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اندازہ لگائے۔ ہم اور آپ ہوتے تو 3-4 دن بہت ہو گئے کہ اس کے بعد ہماری روح جاتے رہتی، تو ہمارا یہ عالم وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 40 دن تک جب وصال کا وقت قریب آ رہا ہے، سرکار کا دیدار آپ کر رہے ہیں، اور اس کو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب کے اندر اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اور بہت سارے اکابرین نے بھی اس کو بیان فرمایا، یعنی کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، مدلل بات ہے۔ ہوا یہ کہ سرکار تشریف لاتے ہیں، اے عثمان، لوگوں نے تم کو گھیر چکے ہیں، لوگ تم کو گھیر لیے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا جی بے شک لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، گھیر چکے ہیں، آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہاں مجھ پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ خواب میں حضور علیہ السلام ایک پیالہ آپ کو پانی کا پلاتے ہیں، اس کے بعد خواب سے بیدار ہونے کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں جو پیالہ مصطفیٰ خواب میں تشریف لا کر مجھے پلائے، اس پانی کی ٹھنڈک کو میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ کیا پیالہ تھا، مصطفیٰ کا اختیار بھی دیکھو، مصطفیٰ کا عشق بھی دیکھو۔ خواب میں آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیالہ پلا رہے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے اس کی ٹھنڈک کو میں سینے میں اور میرے پیٹ کے اندر بھی میں اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اے عثمان، میں 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ 2 آپشن آپ کو میں کھلے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ ایک، اگر ان بلوائیوں سے تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تم کو مل جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ ظالم جو گھیرے ہوئے ہیں وہ ظالم تمام کے تمام چلے جائیں گے۔ اور اگر تم، دوسرا آپشن کیا ہے، اگر تم آ کر میرے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے سامنے ہے۔ روزے کی حالت میں تھے، اب دونوں آپشن رکھے گئے۔ اب یہ عاشق رسول کا کیا کہنا، عثمان غنی کا عشق کا کیا کہنا؟ آپ بیان فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی مجھے ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ میں سنگت میں جنت میں آپ کا رفیق ہو، آپ کے ساتھ وہاں آ کر افطار کرو، اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو؟
آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسرے آپشن کو آپ نے چن لیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دوسرا جو آپشن آپ بیان فرما رہے ہیں میں اسے اختیار کرتا ہوں، میں آ کر آپ کے ساتھ افطار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے، ظالموں نے آپ کو گھیرے ہوئے اندر آئے اور آپ کو قرآن کی تلاوت آپ کر رہے تھے، آپ کو جب شہید کیا گیا، آپ کے خون کے خطرات قرآن کریم کی اس آیت شریفہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر خون کے خطرات گرتے ہیں اور اسی حالت میں آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کیا عشق تھا! انسان اپنی جان کو سب سے زیادہ محبوب جانتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے قتل ہو رہے ہیں، غارت گیری ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ رہا ہے، یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ انسان اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو خوشی چاہنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو خوشی چاہنے کے لیے سب کچھ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ کہہ رہی ہے، وہ زندگی نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، اصل زندگی تو مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو جانا اصل وہ زندگی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے چاہے تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ یہ ظالموں سے نجات مل جاتی تھی، لیکن آپ نے اپنی زبان حال سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، آپ کو معلوم ہے یہ ظالم شہید کرنے والے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کل کا سورج ڈوبنے سے پہلے یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، آپ کو معلوم ہے یہ تمام معلوم ہونے کے بعد اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مصطفیٰ کے ساتھ افطار کرنے کو آپ نے جو پسند فرمایا، تو کیسی محبت مصطفیٰ کی آپ کے دل میں ہے، اندازہ لگائے۔ تو عزیزان محترم، ایسے عاشق رسول کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ صرف میں مختصراً چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کیا تو آپ کا عشق مصطفیٰ سے ایسا تھا اور مصطفیٰ عثمان غنی سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال کے اندر حدیث پاک ہے، جنت کے اندر ہر ایک کا ایک رفیق ہوگا، رفیق یعنی دوست ہوگا، لیکن جنت میں میرے رفیق عثمان ہوں گے۔ تو جنت میں میرے دوست ہوں گے، رفیق ہوں گے، تو کون ہوں گے؟ عثمان ہوں گے۔ اتنی بڑی خوشخبری حضور علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو ایسے عاشق رسول تھے، ان کے عشق کا کچھ عکس ہمارے اندر بھی اگر آ جائے، ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی خیرات نصیب فرما، واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات